قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ماہ رمضان میں اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی سورت، جو بندہ روزانہ اس سورت کو پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو اور رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ ان پریشانیوں سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس سورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی ماہ رمضان میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ نوازیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے جس نے ماہ رمضان میں لوگوں نے وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ ماہ رمضان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا انشاءاللہ۔ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، معجزات کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ڈھیروں رزق و دولت کو آتے ہوئے آپ نے ضرور آمین کہتے جانا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہی ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ کئی لوگ اپنے ساتھ جب آمین کہتے ہیں تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گی تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غربت اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیروں رزق عطا فرما، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بہن بھائی اس وقت ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مسکین لوگوں میں بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، یہ دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو بہن بھائی پریشان حال ہیں، اے میرے مولا ان کی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آمین لازمی کہیے گا۔ جو آپ کو بھی بتانے لگی ہوں ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امید اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اس احساس سے ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا،
इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज वाक़या हुआ है। अगर इसे कुछ हासिल करना हो तो वो इसके लिए तगो-दो करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मेहनत करते हैं, मगर जब इसकी मंशा के मुताबिक इसको फल नहीं मिलता तो वो थक जाता है और इस थकन में वो मायूसी के अंधेरों में अपना वजूद, अपनी उम्मीद और अपना यकीन खो बैठता है। इससे ज़िंदगी में रंग लगना शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में इसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। मगर याद रखें कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त की एक खूबसूरती है कि ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल हो तो आसानी भी मिल ही जाती है। हालात चाहे जितने भी कठिन हो, मुश्किलात के बादल जितने भी काले क्यों ना हो, आसानी की सुबह का सूरज ज़रूर तुलू होता है। ना दुख सदा रहता है ना सुख। ऐसे ही नाकामी और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलात के आने पर मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद और यकीन का चिराग जलाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाता है तो इसकी रोशनी इंसान के वजूद को मुनव्वर कर देती है। मोहतरम नाजरीन, अगर घर में दौलत रखने की जगह है, अगर दौलत संभाल सकते हैं तो आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक माह रमज़ान में इस वजीफ़े को लाजमी कर लेना। आप माला माल हो जाओगे। इस वजीफ़े को करने के बाद मेरा रब आपकी जो खाली झोलियों को भर देगा। मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा। आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं आते, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है, पैसे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें भी हमें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, रिस्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे घर के अंदर तो एक वक्त का खाना पकता है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से लेकर आएँ। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, इनकी आपस में नहीं बनती है। आज सब काम छोड़कर इस अमल को कर लेना। अगर आपको किसी वजीफ़े से फ़ायदा नहीं हुआ, आपने सब अमल कर लिए हैं, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, आज माह रमज़ान में इस अमल को कर लेना। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। जो अभी तक आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। कि अमल आज आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। माह रमज़ान में इस अमल को करने के बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना। आज जो कुछ भी मांगोगे मांग लेना। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जितनी दौलत मेरे रब से मांगोगे इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता कर देगा। आप माला माल हो जाएंगे। ये वो सूरत है जिसकी तिलावत अल्लाह ताला खुद करते हैं। ये सूरत गरीबों को अमीर कर देती है और जो कोई बीमार होते हैं इनको सेहतमंद कर देती है, और जो हाजतमंद होते हैं इनकी हाजत को पूरा करती है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को समझ लेना कि ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफ़े को अच्छी तरह अच्छे तरीके से समझ लेना। फिर आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गलतियां बताने लगी हूँ, कुछ वजूहात बताने लगी हूँ जो आपके घरों में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं। घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम होते हैं, रिस्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर में करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को मत करना। और मैं आपको ऐसे 3 काम बताने वाली हूँ जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियां हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब जो घर के अंदर इसकी तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला मसाइल होगा, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब ही रहेंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा, मेरी ज़रूर किस्मत बदलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसलिए तो आपका वजीफ़ा काम नहीं करता। आज जो अमल बताने वाली हूँ इसको पूरे यकीन से कर लेना, तो फिर आप खुद अपनी आंखों से मौज़ा देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत आ जाएगी।
دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہوتا ہو۔ ہم نے سب عمل کر لیے ہیں، سب وظیفے کر لیے ہیں، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا۔ ہماری پریشانیاں تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو چھوڑ دو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آخرکار وہ وظیفہ مجھے آج مل ہی گیا ہے جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ماہ رمضان میں اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا۔ اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کار نہ پتہ چلا، کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی نہیں پتہ چلتا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ ناظرین، اب میں آپ کو 2 غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنے ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ اور وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے پاس آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا ہے۔ آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھیں گے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دے سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ درود فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود سلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد
شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے تاکہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن بن کعب سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہارم؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھوں؟ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا، تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروادید کی، تنا سونے کا، پتے زبر جد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ اور کوئی اسے نہ دیکھ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود اللہ اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کرے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو وہ سورت ہے سورۃ الرحمن۔ 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ رمضان میں روزانہ صبح یا شام یہ سورت پڑھے گا، انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کرے گا۔ تو آپ سب بھی سورہ رحمان صبح و شام تلاوت لازمی کیا کریں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ سن لیا کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سن کر بھی بہت سکون ملتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے، یہ طاقت ہے میرے اللہ کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 18,000 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے، تو اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے، تو آپ کو بھی اس بندے سے پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ،
اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔